بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکندر اعظم شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزرا افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ تو فتح اور مفتوح کے معنی سے بھی نہ آشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ کو مہمانوں کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی تواضع کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مدی اور مدی علیہ اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مدی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی ہی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدی علیہ نے جواب میں کہا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی اور اب اس سے جو کچھ بھی برآمد ہو وہ اس کی ہے اور یہ اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدی سے دریافت کیا، کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ہاں ہے۔ اور پھر مدی علیہ سے پوچھا، تمہاری کوئی لڑکی ہے؟ جی ہاں۔ مدی علیہ نے بھی گردن ہلا دی۔ تو تم دونوں ان کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے شہنشاہ سے دریافت کیا، کیا آپ میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شہنشاہ نے جواب دیا۔ لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ اس کا کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والا اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح جھگڑا ہوتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، جبکہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ خزانہ میرا ہے۔ جبکہ خریدنے والا کہتا، میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ نکلے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا، پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانہ میں داخل کرا دیتے۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار حیرت سے، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ بالکل، بہت خوب۔ سردار حیران تھا۔ ایک بات اور بتائیں کہ آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ ہاں، ایسا بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ؟ میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات سمجھ آ گئی ہو۔ تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید اپنے جانوروں کی طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔